اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے انشاءاللہ ایک دو سیشن اور کریں گے، نو یور کریٹر، اور اس کے بعد جو ہے ہم قرآن عربک کی طرف جائیں گے۔ آج بیسیکلی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اب تک ہم نے کیا کیا ہے، ابھی تک ہم نے کن کنسیپٹس پہ کام کیا ہے، وہ ہم ایک تھوڑا سا جو ہے اس کو ریکیپ کریں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اصل میں تو جو پورا مقصد ہے وہ ہے اللہ کے کلام سے جڑنا، کلام اللہ جس کو بولتے ہیں، قرآن بولتے ہیں۔ اگر ہم کلام اللہ سے جڑ گئے تو پھر ہمارا وارے نیارے، پھر ہم لوگ کو راستہ مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم کلام اللہ سے نہیں جڑے اور ہر دوسری چیز سے جڑ گئے تو ہمیں راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ یہ یہاں پہ میرا کنکلوژن یہ ہے، اور یہی ان پروگراموں کے تحت جو ہے میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ کمیونیکیٹ ہو پائے۔ اور آمنہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ سر مجھے ایک ذہن میں آتا ہے کہ نا میں سوچتی ہوں کہ ہم نا کیا میں سوچتی ہوں کہ میں نا جب بھی میں نا چھلانگ لگاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اڑتی چلی۔ دوبارہ بولیے بیٹی، آواز آپ کی کلیئر نہیں آئی۔ میں بول رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں نا جنت میں چھلانگ لگاؤں تو پھر انشاءاللہ جنت اللہ کی بہت آسان ہے، اگر بس تھوڑا سا یہ کہ اللہ سے اگر آپ یہ عہد کر لیں، یہ اللہ سے آپ کمٹ کر لیں کہ یا اللہ میں آپ کے راستے پہ چلوں گی، بتائے ہوئے راستے، اس لیے کہ آپ ہی نے راستے بنائے، تمام راستے، اور آپ ہی راستہ دکھانے والے ہیں، اور آپ ہی کے پاس ہم کے مر کے واپس لوٹنا ہے آخر کار۔ پوری دنیا آپ نے بنائی ہے، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، جس کو ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، آج بھی کریں گے۔ تو اگر ہم یہ مخلص ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے لیے راستہ بھی آسان کر دیتا ہے، دنیا بھی مزیدار ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخرت میں، آخرت کیوں امپورٹنٹ ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آخرت جو ہے نا، جب نیکسٹ لائف جو ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی لائف ہے۔ یہاں تو انسان مر جائے گا 70 80 90 سال، زیادہ 100 سال، اس کے بعد جو ہے مر جائے گا، ہے نا۔ لیکن جو آخرت ہے وہ تو ہمیشہ، اس کے بعد مرنا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ دوبارہ ہم مر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اور پھر اللہ ہمیں اپنا حساب دکھائے گا کہ بھئی تم نے میرے کہنے کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی، ہمیشہ کی جنت، یا ہمیشہ کی دوزخ ہوگی، جو کہ بڑی خطرناک بات۔ اور ہمیشہ کی دوزخ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا ہے، بہت عقل مند بنایا ہے، بہت سمجھدار بنایا ہے، اس کو بہت سی اپرچونٹیز دی ہیں اللہ نے، اور دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ تو جب آدمی آسان دین پہ نہ چلے اور پھر وہ جان بوجھ کے غلط راستہ پکڑ لے، اللہ سے دور ہو جائے، اور جو اللہ نے ہمیں کام دیا دنیا کے لیے وہ کام نہ کریں، تو پھر ظاہری بات ہے ہم ناکام ہو جائیں گے، اور ناکام ہوں گے تو پھر گڑبڑ، یعنی ہم وہ انسان ہی نہیں اپنے آپ کو بنا سکیں گے جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بنیں۔ اور وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے۔ ہر انسان بہت پیارا، بہت زبردست، ہر انسان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں نہیں چلیں گے تو پھر اپنا نقصان اٹھائیں۔ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے جو آپ عموماً تسبیح پڑھتی ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بڑی امپورٹنٹ تسبیح ہیں۔ ہم نے جو پہلے کیا تھا، سبحان اللہ کا کیا تھا کہ اللہ جو ہے نا پرفیکٹ، اللہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، یعنی اللہ بالکل کامل ہیں، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ اگر ڈیفیکٹ ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز جو ہے اللہ نے بنائی ہے۔ جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا ہے ہمارے گیٹ، وہ سب اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ از ان ٹوٹل کنٹرول آف ایوری تھنگ۔ اللہ جو ہے وہ بالکل بولیے کہ پرفیکٹ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ موڈی ہوں، کبھی غصہ آ رہا ہے، کبھی خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی اللہ غلطی کر رہے ہیں، اللہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا, اللہ کو ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ کو تو ہر چیز پوری نالج ہے, اللہ کو جو ہے وہ پوری کی پوری نالج. جی جی سر اللہ تو کوئی ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کر سکتے, انسان ایکسپیریمنٹ کر سکتے. جی, ہمیں معلوم نہیں ہوتا نا, اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے, اللہ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ہمیں اصل میں ہم تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیے ایکسپیریمنٹ میں آپ کو کرتے بتاؤں. ہیں, جی سائنس کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. ہاں, بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں, سائنس کے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ویسے بھی ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم یہ بولوں گا تو وہ کیا جواب دے گا, یا میں یوں کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ہم جو ہے تقریباً, خاص طور پہ ہماری ایج کم ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اسی سے ہم لوگ جو ہے لرن کر رہے ہوتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ بولتے ہیں نا, کہ یوں کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, یوں کروں گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کچھ کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا, اگر کچھ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, نتیجہ نہیں نکلے گا. ہے نا, ہم بولے بھائی میں قرآن بھی نہیں پڑھوں گا, میں یہ بھی نہیں کروں گا, یہ بھی نہیں کروں گا, دین میں داخل نہیں ہوں گے, تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. صحیح ہے نا. تو کوئی چیز کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے کتنے زیادہ کام کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں, نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ بچے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انسان کو تو اصل میں بڑے ایکٹیولی جو ہے ہمیں یہاں پہ کام کرنے چاہیے. اور اس کی ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ جس قسم کے ہم کام کرتے ہیں اسی قسم سے کا ہمارا مائنڈ میپ بنتا ہے. ہمارا جو ذہن ہے نا, ہمارے دماغ اسی لحاظ سے بنتا ہے. ہم اگر اچھے ایکسپیرینسز کریں گے, اچھے ایکسپیریمنٹس کریں گے, اچھی چیزیں پڑھیں گے, اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھیں گے, تو ہمارا مائنڈ میپ اسی کے لحاظ سے بنے گا. اور اگر ہم جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلیں گے, غلط کام کریں گے, تو ہمارا مائنڈ میپ بھی اس لحاظ سے بنے گا. اچھا مسئلہ کیا ہوتا ہے, جس طرح ہمارا مائنڈ میپ بن جاتا ہے اسی کے لحاظ سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا جو ہے نا. اصل میں تو کچھ بچے تو اللہ تعالیٰ سے ایمان ہی نہیں لاتے. نہیں, ایمان تو بس وہ بچے تو لے آتے ہیں, بڑے جو ہیں وہ کبھی کبھی انکار کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ نہیں ہے. وہ کوئی بھی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ اللہ نہیں ہے. وہ بے شک زبان سے بولتا ہو کہ اللہ نہیں ہے, لیکن وہ تو بہت بیوقوف ہو. اچھا اللہ نہیں ہے تو تمہیں کس نے بنایا, ہے نا. کوئی بول رہا ہے نا کہ اللہ نہیں ہے, تو آپ اسے مجھے اچھا اللہ نہیں ہے تو اس دنیا کو کس نے بنایا, سورج کو کس نے بنایا, تم کو کس نے بنایا, کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے, کیا تم نے سورج کو بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو بولے گا نہیں سورج کو کسی نے بنایا, وہی تو اللہ ہے جس نے پوری دنیا بنائی ہے, ہر چیز بنائی ہے نا. تو اللہ کو کوئی دنیا میں آدمی اللہ کا انکار ہی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بولو ٹھیک ہے اللہ تو ہے, لیکن یہ بھی اللہ کے مددگار ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں مانتے کہ اکیلا اللہ دنیا چلا رہا ہے, یا اکیلا اللہ ہر چیز ہماری دعا سنے گا. تو السلام وہ علیکم. پھر وعلیکم السلام مصطفیٰ عبداللہ, کیا حال ہے, خیریت سے ہے؟ جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ابھی میرا وہ تھا یا نواسا آیا ہوا تھا, تو بولنے لگا کہ بھئی عبداللہ مصطفیٰ نہیں آئے, ہو سکتا ہے وہ ریسٹورانٹ میں جا کے کھانا کھا رہے ہوں. میں نے بولا مجھے نہیں معلوم. ہم لوگ ابھی ابھی گھر آئے ہیں, صحیح ہے. بائکنگ کرنے گئے تھے ہم لوگ. کیا کرنے گئے تھے؟ بائک چلانا گئے تھے. سوری دوبارہ بولیے. بائک چلانے, بائک. اچھا بائک چلانے, صحیح ہے. تو وہاں پہ آپ کیا وہ ہے نیچے جگہ ہے بائک چلانے کی؟ وہاں تو بڑا رش ہوتا ہے یار. یاد ہے آپ کہتے ہیں آپ شنگھائی آئے تھے, کیا آپ شنگھائی آئے تھے, وہ پورے شنگھائی کے بیچ میں ایک ریور نہیں ہوتا, ایک ریور. ہاں ہاں, شنگھائی یانگ سی ریور ہے نا, یانگ سی ریور. نہیں وہ نہیں, ہانگپو ریور, ہانگپو شنگھائی کے بیچ میں سے جا رہا ہوتا ہے, ہانگپو ریور. اچھا ہانگپو. اس کے سائڈ پہ بائک چلانے کی جگہ, وہاں پر ہم بائک چلا دیتے ہیں. اچھا تو گاڑی میں لے جاتے ہیں بائک کو؟ نہیں, خود ہی بائک سے ہی وہیں گئے تھے. اچھا زبردست. چلے
वेरी गुड। हम भी कल पार्क जा रहे थे ना, 2 बच्चे बाइक चला रहे थे। अच्छा, सही है। बाइक बड़ा मजेदार चीज है। बाइक में बचपन में बहुत लंबी लंबी चलाता था। मैं सियालकोट में था तो मैं 10 साल का था, और मैं हमसे जो है ना, इंडिया का बॉर्डर हमारे घर से वो तकरीबन 10 किलोमीटर था। तो एक दिन मैंने बोला इंडिया के बॉर्डर जाते हैं, तो मैंने साइकिल उठाई, मैं सिर्फ 10 साल का था, और मैं चला के फिर इंडिया के बॉर्डर पे पहुंच गया। वहाँ थोड़ा देखा दाखा, और फिर मैं 10 किलोमीटर चला के वापस भी आ गया। तो वी यूज टू एंजॉय। अच्छा, हमारे पेरेंट्स नहीं मना करते थे कि भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया भी नहीं। पूरी जिंदगी भर मैंने कभी जरूरत नहीं महसूस करी कि मैं बताऊं कि भाई मैं 10 किलोमीटर दूर गया था, बिकॉज वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। सुबह भी जब हम उठते थे छुट्टियों में, तो हम लोग जो है तकरीबन 5-6 मील मतलब 7-8 किलोमीटर वॉक करते थे, घूमते थे फिरते थे। तो वो बचपन में हम लोगों ने बड़ी माशाल्लाह एक्टिव लाइफ गुजारी, और खूब जो है एक्सरसाइजेज वगैरह की हैं बचपन में। तो बात असल में ये हो रही थी कि अब समझने की बात की, अभी आप बोल रही थी ना कि बहुत सारे लोग अल्लाह को नहीं मानते। नहीं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वैसे अल्लाह को नहीं मानते जैसे अल्लाह है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ जो बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह है क्या, यानी जो हमारी थोड़ी बहुत समझ में आया है। अगर हम अल्लाह को गलत समझेंगे, अगर हम ये समझेंगे कि अल्लाह की कोई मददगार भी हैं, अल्लाह अकेले काम नहीं कर सकता, अल्लाह को जो है कोई बीच में सिफारिशी चाहिए होता है, तो फिर हम काम भी उस लिहाज से करेंगे। लेकिन अगर हम अल्लाह को एक मानेंगे कि जो सब कुछ करता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल किए हुए, और मर के उसके पास हाजिर होना है और सिर्फ अकेले हाजिर होना और उसको जवाब देना, तो फिर आप उसी लिहाज से काम करेंगे। ठीक है ना? तो अल्लाह जो बात समझने की है वो ये है कि अल्लाह कभी गलती नहीं कर सकते, अल्लाह में कोई कमजोरी नहीं है। तो जब हम बोलते हैं ना कोई कमजोरी नहीं है, इसका मतलब ये कि अल्लाह के में मूड ही नहीं है कि कभी अल्लाह खुश हो रहा है, कभी नाराज हो रहा है, कभी अल्लाह के ये मूड्स नहीं है। और अल्लाह को जरूरत भी नहीं है, अल्लाह तो इतना बड़ा है, हम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो अल्लाह तो हमेशा हमें देखता रहता है, और हम गलती भी करते हैं, अल्लाह देख रहा होता है। अगर हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, अपना माइंड मैप करप्ट कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को हम करप्ट कर रहे होते हैं। जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, यानी जो आबिद है, वो करप्ट हो रहा होता है। सही है ना? और अगर हम अच्छे काम करते हैं और अल्लाह से सिंसियर रहते हैं, अल्लाह के अहकाम में दाखिल होते हैं, अल्लाह की इबादत में दाखिल होते हैं, पूरे का पूरे अपने आप को अल्लाह की बातें मानने में लगा देते हैं, ठीक है, तो ज़हनन तैयार हो जाते हैं। अल्लाह की बात मानना क्या है? दीन है। जब आप अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह के सामने, अल्लाह के हर हुक्म के सामने झुक जाएंगे, तो यही दीन है, दीन है इस्लाम। और अल्लाह बोलते हैं पूरा का पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, पूरे का पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर अल्लाह दिन में कितने घंटे हमें देखता है, क्या ख्याल है, कोई बताएगा? 24। 24 आवर्स अल्लाह में देख रहा होता है। कोई जब हम सो रहे होते हैं फिर भी अल्लाह देख रहा होता है। तो 24 आवर्स हमें अल्लाह देखता है। सही है? तो अगर हम गलत काम करें जानबूझ के, तो अल्लाह अल्लाह तो रिकॉर्ड कर लेगा। और मसला ये होगा कि हम अपना माइंड मैप करप्ट कर रहे होंगे। हम जो हमारी सोच है, जो हमारी नज़र है, हमारी फिक्र है, उसको हम खराब कर रहे होंगे, करप्ट कर रहे होंगे। और जब हमारी फिक्र करप्ट हो जाएगी, जब हमारा माइंड मैप करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसी लिहाज से हम गलत काम करेंगे। ठीक है? तो अल्लाह तो बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं अल्लाह के मुकाबले में। अल्लाह हमें हमेशा देख रहा है। मर के फिर अल्लाह के सामने बिल्कुल अकेले में खड़ा होऊंगा और जवाब दूंगा। हम सब बिल्कुल अकेले अकेले खड़े होंगे और जवाब देंगे कि हमने क्या किया है। सही है? तो हमें, अगर हमने सही काम किए होंगे, उसी लिहाज से अपना जहन और माइंड मैप हमारा बना होगा, ठीक है, फिर हम और सही काम करेंगे, इसलिए कि हमारा माइंड मैप सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे माइंड मैप गलत हो गया है, या मैं ये सोचूं कि अल्लाह जो है परफेक्ट नहीं है, अल्लाह कभी देखता है, कभी नहीं देखता, कभी सुनता है, कभी नहीं सुनता, कभी गुस्से में आता है, कभी खुश होता है,
تو پھر میں اسی کے لحاظ سے جو ہے وہ بولوں گا پھر کیا فائدہ اچھا کام کرنے کے لیے، پتہ نہیں اللہ بھی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں اللہ بھی غصے میں تو نہیں ہے کہ میں اچھے کام کروں اللہ ریکارڈ ہی نہیں کرے گا. صحیح ہے، ہمارے دماغ جو ہے نا پھر غلط سوچنے لگتے ہیں اللہ کے بارے میں، غلط گمان کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہم غلط کام بھی کرنے لگتے ہیں جو کہ بڑا خطرناک. اللہ تو بولتا ہے کہ میں ہر آدمی کو سنتا ہوں، ہر آدمی کو سنتا ہوں، ہر آدمی کی جو شارک ہے دل جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ تو قریب ہے، پھر اللہ بولتا ہے کہ میں بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہوں. صحیح ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست دنیا بنائی ہے اللہ رب العزت نے، کتنی بڑی، یعنی ہماری جو اپنی گلیکسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہے، تو پتہ نہیں ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز آف گلیکسیز ہیں ویسے. تو اللہ از آل مائٹی، اللہ تو بہت ہی بڑے ہیں نا. اور اللہ جو ہے پھر اسی طریقے سے اصل میں اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم ان کی کریشن ہے. صحیح ہے، تو اللہ جو چیز چاہتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے غلط کام نہ کریں، اور اگر ہم غلط کام کبھی کر دیں تو ہم فوراً پلٹ کے آ جائیں، اس لیے کہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے جب غلط کام کرتے ہیں کہ ارے یہ میں نے غلط کام کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں انشاءاللہ نہیں کروں گا اور آپ میری مدد کیجیے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کریں، ظاہری بات ہے تو اللہ تو آپ کی بات سن لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسری لوگوں کی باتیں ماننا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کے ابو بولتے ہیں کہ یہ اچھا کام کرو تو وہ اللہ ہی نے بولا اچھا کام کرنا، صحیح ہے، اس لیے آپ اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو بولتا ہے یہ غلط کام کرو تو اللہ نے نہیں بولا یہ غلط کام کرنا. تو اللہ تو ہمیشہ اچھا کام کرنے کے لیے بولتے ہیں، اور اللہ بہت پیارے ہیں، اللہ بہت زبردست ہیں، اللہ بالکل پرفیکٹ ہیں، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں. یہ بڑا ضروری ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا نا، آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، تو آپ بہت ساری جو غلط تھنکنگ ہے، غلط کام ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے. دوسری ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے الحمدللہ، کہ اصل میں اللہ نے ہر انسان کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، ہمارے دماغ کو بنایا، ہمارے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ سب اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ نے بہت زبردست بنائی ہیں. یعنی ہم وہ استعمال بھی نہیں کر رہے، ہمیں کرنا چاہیے استعمال، لیکن ہم اپنی سستی کی وجہ سے اور غلط راستوں میں پڑنے کی وجہ سے جو ہمیں ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہمیں جو ہمارے اندر خصوصیات ہیں، کوالٹیز ہیں، وہ ہم پورا استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ہم ٹھیک ہے بڑے اچھی پینٹنگ تو کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو میں نیگلیکٹ کر رہا ہوں، اللہ کو نیگلیکٹ کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات کو نیگلیکٹ کر رہا ہوں، اللہ کے قرآن کو نیگلیکٹ کر رہا ہوں، تو اللہ تو ہمیں پکڑ لے گا. ٹھیک ہے، پھر جو جتنی بھی مجھے صلاحیت دی اللہ نے دی، اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو صلاحیت کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو ایکچولی جو تعریف ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ اسی نے ہر چیز بنائی ہے. ہمیں جو مہارت دی ہے، ہمیں جو عقل دی ہے، وہ سب اللہ نے بنایا، اور اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا. اگر انسان زبردست بننا چاہے، اور اگر زبردست نہیں بننا چاہے تو انسان کی مرضی ہے، پھر وہ اللہ پوچھے گا کہ بھائی تمہیں تو میں نے یہ بھی دیا تھا، یہ بھی عقل دی تھی، یہ بھی سمجھ دی تھی، تم نے اپنی استعمال کیوں نہیں کیا؟ باپ بولیں گے میں نے استعمال کیوں نہیں کی، میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑا ہوا تھا، ہے نا. تو وہاں پہ ہم پکڑ جائیں گے. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بالکل پرفیکٹ ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جب آپ یہ بولتی نا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر کوئی اور آپ کو ڈرا نہیں سکتا، پھر آپ کسی سے امپریس نہیں ہوں گے، پھر آپ جو امپریس ہوں گے وہ صرف اللہ رب العزت سے ہوں گے. صحیح ہے نا. تو اصل میں ہمیں جو حکم ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا چاہیے. اللہ جب ہم آپ کے ابو یا امی بولتے ہیں نا یہ اچھا کام کرو، اچھا کام کرو، تو اصل میں وہ اللہ نے بولا ہوتا ہے وہ اچھا کام کرنے کے. صحیح ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ہمیں بولے غلط کام کرو تو ہم غلط کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. وہ تبھی بات ہوگی کہ اللہ تو واقعی سب سے بڑا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ ہے ہی بڑا. باقی ہم میں ڈیفیکٹ ہیں، ہمیں کمزوریاں ہیں، ہم کبھی کبھی غلطی سے غلط کام بھی کر دیتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے غلط کام کر دیتے ہیں. تو اللہ جو ہے سب سے بڑا. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ جب آپ بولے سبحان اللہ
تو آپ فوراً کہ اللہ جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے, اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اس لیے میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور اللہ اکبر کہ سبحان اللہ, سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے جو ہے نا اللہ کو سمجھنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اللہ کو غلط سمجھیں گے تو ہم غلطی کریں گے. جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. کوئی بولتا ہے کہ بھئی اللہ بڑے موڈی ہیں, کبھی غصہ آتا ہے اللہ کو, کبھی اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کچھ اوقات میں کچھ وقت میں سنتا ہے اور کچھ وقت میں اللہ نہیں سن رہا ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک, یہ کیسے ہے؟ اللہ تو پرفیکٹ ہے. اللہ تو 24/7 سنتا ہے ہمیں, 24 آورز اللہ ہر وقت ہمیں سن رہا ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بس وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ان میں یہ کرپشن ہے, ان کے مائنڈ میپ جو ہیں وہ غلط ہو گئے. اور مائنڈ میپ غلط ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام, کلام اللہ, نیچر سے ہٹ کے اپنا مائنڈ میپ بنایا ہے دوسری چیزوں سے, دوسری ایجوکیشن سے, کسی کو فالو کر کے. اس کے بجائے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں, ہم کسی اور کے سامنے جھک گئے. کسی اور کو ہم نے بولنے لگا آپ جو بھی بات بولیں گے وہ ہم مان لوں گا. وہ صرف اللہ کی بات ہمیں ماننی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اگر وہی میں آپ سے بار بار بول رہا ہوں کہ امی ابو بھی جو اچھی بات بولتے ہیں نا وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے, اچھی بات جو ہوتی ہے. اگر کوئی آپ سے غلط بات بول رہا ہے تو وہ اللہ کے سوا ہے, وہ کسی اور نے بولی, اللہ نے نہیں بولی ہوگی, تو وہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پرفیکٹ ہے, ان میں کوئی کمزوری نہیں, 24/7 ہمیشہ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کے دل سے بھی زیادہ قریب ہے اور آپ کے بہت قریب ہے. جب بھی آپ مدد مانگیں گے تو وہ اللہ آپ کو سن رہا ہوگا. ٹھیک ہے, دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں بیچ میں بات ہوئی تھی کہ اللہ نے انسان کو بہت زبردست بنایا ہے. ہمیں بولتے ہیں نا کہ آدمی یہ غلط ہے, گنہگار ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو غلط راستے پہ چلے جائے گا. نہیں, اللہ نے بہت زبردست انسان کو بنایا ہے. ہمیں جو ہے اللہ نے دل میں اپنا احساس بھی دے دیا ہے. قرآن بولتا ہے کہ ہم نے اللہ رب کا تصور ہر انسان کے اندر ڈالا. پھر آپ بچے دیکھتے ہیں کتنے پیارے ہوتے ہیں, بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, ان کے اندر اچھائی کتنی زیادہ ہوتی ہے, ان کے اندر برائی ہوتی ہی نہیں. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ یہاں پہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہم سے تو اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو, وہ بچہ تو سیدھا جنت میں جائے گا, اس لیے کہ وہ اچھائی, بچوں میں صرف اچھائی ہوتی. کچھ پوچھ رہی ہے آمنہ؟ میں بول رہی ہوں کہ ہر چیز تو حلال ہوگی نا جنت میں. جی جی جی, جنت میں آپ جو مانگیں گی, اللہ بولتے ہے جو مانگے گی ملے گی. جنت بڑی مزیدار جگہ ہے, وہاں پہ آپ کو گرمی تنگ کرے گی نہ, وہاں آپ کو سردی تنگ کرے گی نہ, آپ کو کوئی چیز کاٹے گی. آپ جو اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ مجھے یہ چاہیے, اور بھڑک آپ کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے, وہاں پہ بہت مزیدار چیز ہوگا, پیس ہوگا وہاں پہ جو ہے نا, بالکل کوئی بے چینی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کا دل ہمیشہ بہت خوش رہے گا وہاں پہ, اللہ کے آپ بہت قریب ہوں گی اور دل. اور اسی کے خلاف اپوزٹ جو ہے وہ ہے دوزخ. اللہ نہ کرے کوئی دوزخ میں جائے, لیکن بہت سارے لوگ اس لیے دوزخ میں جائیں گے انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوگی, جان بوجھ کے اللہ کے بارے میں غلط خیال کیا ہوگا, اور پھر انہوں نے غلط کام کیے ہوں گے, اپنا مائنڈ میپ کرپٹ کیا ہوگا اور اپنے مائنڈ میپ کے لحاظ سے غلط کام میں زندگی گزار دی ہوگی جان بوجھ کے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر دوزخ میں جائیں گے. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ یہ ہو, تو وہ ہمیشہ بے چینی کی حالت میں رہیں گے, بہت تکلیف کی حالت میں رہیں گے. یہ بتاتے ہیں. جو امپورٹنٹ چیز ہے, جس طرح میں آپ سے بول رہا تھا, آدمی تو بہت زبردست اللہ نے بنایا, بہت پیارا بنایا اللہ نے, بہت عقل مند بنایا, بہت سمجھدار. ابھی میں نے آپ سے پہلے بھی بات پوچھی تھی, مجھے بتائیے گا کہ اللہ کے بعد کس کا مقام ہے, کیا فرشتوں کا ہے یا انسان کا؟ کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی عبداللہ مصطفیٰ. فرشتوں کا. عبداللہ مصطفیٰ, چلے آپ بتائیے. نہیں, فرشتوں کا نہیں, اللہ کے بعد انسان کا مقام ہے.
انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر رکھا ہے اللہ نے، یعنی اللہ کے بعد ڈائریکٹلی ہمارا مقام، اللہ تو آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ جو نمبر پہ ہے وہ انسان ہے، وہ انسان ہے. تو اللہ نے انسان بہت زبردست بنایا ہے. وہی تو دیکھیں، اگر بہت زبردست نہیں بنایا ہوتا نا تو پھر اللہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھی نہیں ڈالتا. یہ نہیں بولتا کہ بھی تم غلط کام کرو گے اور کافر ہو گے، اگر اللہ میرے انکاری ہو گے تو تم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے آؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں بہت زبردست بنایا. اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ بہت خطرناک بات ہے. ہم اتنے زبردست ہیں، ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اتنی عقل دی ہے اللہ نے، ہمیں اتنی سمجھ دی اللہ نے کہ اللہ کے لحاظ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہم غلطیاں کریں یا غلط راستے. غلطیاں ٹھیک ہے، غلط چھوٹی بہت غلطی کر سکتی ہے کہ ہم جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلیں. وہ انسان سے اللہ کبھی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اتنی خصوصیات، اتنی کوالٹیز، اتنی فیکلٹیز دی ہیں کہ وہ انسان تھوڑا سا بھی دماغ استعمال کرے گا نا تو غلط راستے پہ نہیں چلے گا. لیکن ہمیں سے بہت سارے لوگ تھوڑا بھی دماغ نہیں استعمال کرنا چاہتے اور جان بوجھ کے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے احکام، دوسرے لوگوں کا حکم ماننے لگتے ہیں. تو وہاں پہ پھر انسان بہت خطرناک کام کرتا ہے. اس کو جو اللہ نے مقام دیا ہے نا وہ اس سے بالکل گر جاتا ہے. یہ آپ کو سورہ 3 کسی کو یاد ہے؟ سورہ 3 سنائے گا؟ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ماشاء اللہ. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین. اللہ بولتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے بہت زبردست بنایا، بہت اچھا بنایا. ٹھیک ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. جی اس کے بعد جو ہے وہی انسان بالکل نیچے گر جاتا ہے. اب اتنا زبردست بنایا، اس کو سب کو بھول کے جان بوجھ کے وہ بالکل نیچے آ جاتا ہے، تمام مخلوقات سے بدتر، سب سے نیچے جان کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر جان کے نہیں آتا تو اللہ نہیں پوچھتے آپ سے، لیکن انسان چونکہ جان کے آتا ہے، جانتے بوجھتے آتا ہے، تو اس لیے اللہ جو ہے ہم سے اس کا حساب لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آپ لوگ سب، انسان کو اللہ نے بہت زبردست بنایا ہے. پھر آپ نے ہسٹری میں دیکھ لیا جو زبردست انسان ہوتا ہے وہ ایک انسان اتنا بڑا چینج لے آتا ہے، اتنا بڑا ریولوشن لے آتا ہے. ایک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، کیا زبردست ریولوشن لیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ آئے، حضور تو خیر اللہ کے رسول تھے، لیکن بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے پورے زمانے کو ایک نئے سوچ دی، نئی طرف لگایا، بہت بڑے بڑے کام کیے. ٹھیک ہے نا. اللہ چونکہ اللہ نے ان کو وہ کوالٹیز دی ہوئی تھی، تو ہم میں سے اللہ نے ہر ایک کو کوالٹی دی جس کی وجہ سے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ادھر آؤ، آپ بھی ذرا بتاؤ، تمہیں تو میں نے اتنی کوالٹیز دی تھی، اتنا زبردست بنایا، تم نے کیا کیا؟ میں بولوں گا اللہ میں نے کیا کیا، میں تو پریشان ہو جاؤں گا یا اللہ. ٹھیک ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں زبردست بنایا اسی لحاظ سے ہم زبردست کام بھی کریں. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ زبردست کام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں سکون ملتا ہے. جب آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو، جب آپ بہت بڑی کوئی چیز آپ نے فائنڈنگ کی ہو، آپ نے کسی چیز کو ڈسکور کیا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے جو لاز ہیں ان کو کوئی ڈسکور کیا ہو، اس کے مطابق کوئی کام کیا ہو، تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. آپ کا جو اندر جو ہے نا، آپ کا دل جو ہے اس کو بہت سکون ملتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے کام کرنے کے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے بولا ہے.
ٹھیک ہے. تو انسان کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت زبردست بنایا. ہم میں سے ہر ایک کو, ابھی یہاں پہ جو 8 9 10 11 12 لوگ ہیں, سب کو اللہ نے بہت زبردست بنایا. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اگر آپ نہیں جی آپ کچھ بول رہے ہیں مصطفیٰ عبداللہ؟ نہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. اچھا اب آپ جو ہے آپ نے اللہ کو سمجھ لیا, اللہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کتنے زبردست ہیں, صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے, صرف اللہ ہی کی بات پہ عمل کرنا چاہیے. جو بھی آپ کو صحیح بات بولتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں, اس لیے کہ اللہ نے تمام صحیح باتیں بولی ہیں. صحیح ہے. تو آپ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں اور اللہ کے آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کی ہر بات مان لوں گا, اللہ سے کلام کروں گا, اللہ کے کلام سے قریب رہوں گا, قرآن سے قریب رہوں گا, اور میں اس کو جو ہے جو اللہ نے بات اس میں بولی ہے میں وہ کروں گا, اور جو منع کیا ہے اس سے میں دور رہوں گا, تو پھر آپ اللہ کے کہاں, پھر کیا ہوتا ہے آپ کی کیفیت اللہ کے دین میں داخل ہو جاتی. اللہ کے دین یہی ہے کہ ہر چیز جو اللہ کی بات مانے اور اس کے مطابق عمل کرے. یہ اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز نہیں ہے, اور جو چیز بھی غلط ہے وہ اللہ کی دین سے باہر ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے, قرآن کیا بولتا ہے, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین فالو نہ کرو, نہیں تو تم جو ہے انہی میں جو دوسرے جن کا دین فالو کرو گے انہی میں تم شمار ہوگے. اگر تم کرسچنس کا یا یہودیوں کا یا اور کوئی لوگوں کا اگر تم فالو کرو گے تو تم انہی میں کے ہوگے. یہ بہت خطرناک بات ہے, ہمیں بڑا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں سے اللہ نے ہر ایک کو اسمارٹ بنایا. یہ نہیں بنایا کہ بھائی چلے عبداللہ کو تو میں اسمارٹ بنا دیتا ہوں, عابد کو میں بیوقوف بنا دیتا ہوں, آمنہ کو تھوڑی میں سمجھ کم دے دیتا ہوں. ایسے نہیں, اللہ نے ہر ایک کو بہت زبردست بنایا ہے. وہ مصطفیٰ ہو, وہ عبداللہ ہو, وہ آمنہ ہو, وہ بیرا ہو, وہ ہادیہ ہو, جتنے لوگ یہاں ہیں چھوٹے یا بڑے, سب کو, یا شیان ہو یا جویریہ, سب کو اللہ نے بہت زبردست بنایا ہے. اور اللہ بولتے کہ میں نے اتنا زبردست بنایا تو اس کے لحاظ سے تم کام بھی کرو. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں راستہ چاہیے ہوتا ہے. کون سا راستہ, یا اللہ کس راستے پہ میں چلوں. تو اگر آپ نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, آپ قرآن کو نہیں پڑھ رہے, اللہ سے کلام نہیں کر رہے, اور کسی اور کا راستہ کس نے بولا ادھر آؤ ادھر آؤ میں تمہارا راستہ دکھاتا ہوں, وہ بے شک کتنا ہی بڑا عالم ہو کچھ ہو, راستہ صرف اللہ کا ہے. صحیح ہے. کوئی اگر کوئی عالم یا کوئی بات بول رہا ہے وہ اپنے لحاظ سے بول رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو اللہ کے راستے کے کی طرف بلا رہا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف نہ ہی بلا رہا ہو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے خود اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ گڑبڑ ہو, جو بہت دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو یہی تہیہ کرنا ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے. اور اللہ کا راستہ سب سے بہترین آپ کو کہاں سے ملے گا, کوئی بتائے گا؟ ہاں بھائی شیان آپ بتائیں گے. جویریہ, اللہ کا راستہ کہاں سے ملے گا, میں کیسے معلوم ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے؟ قرآن شریف پڑھنے سے. شاباش, بالکل صحیح بولا. ایک قرآن شریف ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, دوسرا جو نیچر آپ کے گرد آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا, یوں کر رہے ہیں تو یوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ درخت ایک نماز ہے, جی, اور ایک نماز ہے. نماز جو ہے اصل میں نماز قرآن شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے. نماز میں آپ کیا پڑھتی ہیں, پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو راستہ دکھائیں, الحمد شریف پڑھتے ہیں, پھر آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, سورہ پڑھتے ہیں نا, وہ اللہ کی طرف سے وہ قرآن ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے, ابھی تم نے جو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ میں تم نے ابھی ہم سے بولا کہ بھی راستہ دکھاؤ, اللہ بولتا ہے یہ تمہارے لیے راستہ, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ بات آپ کی مان لی.
دیکھ رہے آپ کتنا لاجیکل ہے. پہلے اللہ سے آپ نے دعا کی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, آپ سے چاہتے ہیں میں سیدھا راستہ دکھا دوں. پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ جھک جاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ بات مان لیا. تو اس کا مطلب کیا, اب آپ یہ بتائیے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا جواب دے رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اگر ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو آپ کس کے جھک کیوں رہے ہیں آپ؟ کس بات پہ آپ جھک رہے ہیں؟ جب رکوع کرتے ہیں کہ یا اللہ جھک گیا, میں کس چیز کے سامنے جھک گیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اللہ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں, اور ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کی جو قرآن ہے اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ قرآن بار بار پڑھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ میپ کریکٹ ہوتا ہے, آپ کی تھنکنگ کریکٹ ہوتی ہے. پھر آپ مسلمانوں کی طرح سوچتے ہیں, پھر آپ ویسے سوچتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت آپ کو سوچنے کے لیے بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا مائنڈ میپ, جو آپ کا مائنڈ میپ صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے. اس لیے اور کیا چیز جو ہے ایک دوسرے سے کس طرح مل لوگوں کو. آمنہ آواز آ رہی ہے؟ ابیرہ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت وہ اٹک رہی ہے. اچھا, یہاں پہ کچھ انٹرنیٹ کا آج کل ایشو چل رہا ہے, پتہ نہیں ہمارے گھر میں. تو اب اتنی امپورٹنٹ قرآن کہ ہماری جو آخرت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے نا, بولیں گے ذرا عابد تم نے یہ کام کیوں کیا. اب میں بولوں یہ کام میں نے, مجھے فلاں آدمی نے بولا تھا. اٹک اٹک کے آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں اٹک آ رہا ہے. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کام کرنے کے لیے تو بولیے بولیے, آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے, تھوڑی دیر پہلے اٹک اٹک سے آ رہی تھی. ہاں, وہ میرا خیال میں نے آج کل ہاٹ اسپاٹ بنایا ہوا ہے نا اپنے فون کو اندر والا, جو ہے ہمارا وائی فائی جو صحیح کام نہیں کر, تو فون پہ کبھی کال آتی ہے نا تو میرا خیال اس سے ڈسٹربنس ہوتی. تو اللہ جب مجھے پوچھے گا بھی ابھی تم نے کیا کام کرو گے, تو دو بات ہو سکتی ہیں. میں بولوں گا یا اللہ میں نے فلاں سے بولا تھا, فلاں آدمی نے بولا تھا. اللہ بولا فلاں آدمی نے بولا تھا, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط. میرے پاس جو سب سے بہترین اور سیکیور جواب ہو کہ یا اللہ میں نے تو قرآن سے یہ سمجھا تھا, آپ کے کلام سے میں نے سمجھا تھا. ٹھیک ہے نا, تو میں نے اس میں دیکھا تھا آپ کے کلام سے, میں کلام آپ کا پڑھتا رہتا تھا, میں ہر روز میں آپ کا کلام پڑھتا تھا. میرا جو مائنڈ میپ ہے وہ کلام کے, تو جب آپ کا مائنڈ میپ جو ہے وہ قرآن کے مطابق بن جائے, جس طرح بہت سارے لوگوں کا بنتا ہے, بہت سارے تو نہیں لیکن جیسے میں دیکھتا ہوں علامہ اقبال کا جو مائنڈ میپ تھا نا, میں چونکہ مائنڈ میپ پہ بڑا غور کرتا ہوں, وہ ان کا پورا قرآن کے مطابق بنا ہوا تھا مائنڈ میپ. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا قرآن کے مطابق مائنڈ میپ بن گیا تو آپ غلطی نہیں کر سکتے, پھر بھی غلطی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ انسان غلطی کر سکتا ہے, لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ غلطی کریں گے. زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ غلطی نہیں کریں گے, اور اگر آپ غلطی کریں گے تو اللہ کی طرف پھر دوبارہ پلٹیں گے کہ اللہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن کو جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں کہ اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, اور وہ اسی وقت ہم سمجھیں گے جب ہم اللہ کی جو کلام ہے اس کی زبان جانتے ہوں گے, عربی جانتے ہوں گے. دیکھیے کوئی بھی زبان ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ترجمانی کرتا ہے, وہ اصل کلام نہیں ہوتا. اصل کلام جو ہے وہ قرآن ہے, جو اللہ کا کلام ہے. ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی, تو لوگوں نے ان پہ پتھر برسائے تھے, ان کو زخمی کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ حضور جب بات کرتے تھے
حالانکہ حضور تو کتنی اچھی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن لوگ جو ہیں وہ حضور کی بہت سارے لوگ بات نہیں مانتے تھے، کچھ لوگ بات بھی مان لیتے تھے، کچھ لوگ جو ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے تھے، کچھ لوگ ان کے اوپر کچرا پھینکتے تھے، کچھ لوگ ان کو جو ہے نا وہ نماز پڑھے ہوتے تھے تنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ پڑھتے تھے، کلام اللہ، تو لوگ جو ہے بڑے پریشان ہوتے تھے. یہودی، وہ کافر جو تھے اور یہودی جو تھے وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، یہ تو جادو کا کلام ہے، بولتے تھے یہ تو جادو کر رہا ہے. وہ اس لیے کہ اتنا اثر کرتا تھا اللہ کا کلام ڈائریکٹ. بہت سارے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. پھر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بولتے تھے کہ اس کا کلام نہیں سننا، تم پہ جادو ہو جائے گا، تم اس کی بات ماننے لگو گے. تو یہ عربک کا کلام تھا. جب آپ اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں، جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا، تو پھر وہ چیز ویسی نہیں رہتی، اثر نہیں کرتی. کسی بھی زبان کو آپ جو آپ ترجمہ کر دیتے ہیں تو اس کا جو اصل جو آپ بولیے شکل ہوتی ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نماز کس میں پڑھتے ہیں؟ کون سی زبان میں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اپنی مدر ٹنگ میں پڑھتے ہیں؟ کوئی بتائیں گے نماز عربی میں پڑھتے ہیں؟ جی شیان، آپ نے بالکل بولا، ٹھیک بولا بیٹے، عربی میں پڑھتے ہیں نا، اردو میں تو نہیں پڑھتے. آپ ترجمہ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور نماز میں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا جواب دے رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا کہ ہمیں قرآن کی عربی آنی چاہیے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور لوگ بولتے ہیں کہ عربی تو بڑی مشکل لینگویج ہے. تو میں بولتا ہوں انگریزی بڑی آسان لینگویج. انگریزی تو تم نے سیکھ لی، وہ تو عربی سے بھی زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے. لیکن چونکہ ہماری پریورٹی ہوتی ہے انگریزی سیکھنے کی، تو ہم انگریزی سیکھ لیتے ہیں. تو ہماری پریورٹی ہونی چاہیے کہ اللہ کے کلام کو ہم سمجھیں. ہمارے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے ہے کہ اللہ کے جو کلام کی زبان ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 5 دفعہ پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زبان ہمیں آنی چاہیے ہے. کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ عبداللہ، مصطفیٰ؟ جی بالکل آنی چاہیے. صحیح ابیرا میری بیٹی، بالکل آنی چاہیے نا. تو ہم لوگ کو مشکل نہیں ہے، عربی مشکل نہیں ہے. وہ شیطان بولتا ہے بڑی مشکل ہے، مت سیکھو عربی، نہیں سیکھو، ترجمہ پڑھ لیا کرو، یہ کر لیا کرو. آپ شیطان سے بولیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. شیطان تو نماز پڑھتے بھی کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو. ہاں، وہ بھی یہ بولتا ہے. پھر بولتا ہے چلو نماز پڑھ لو لیکن عربی نہیں سیکھو، تم بس پڑھ لو، ایسی نماز پڑھ لو بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی انسان آپ سوچیے کہ کوئی انسان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یوں کر رہا ہے، بار بار یوں کر رہا ہے، بولے کہ پاگل ہو گیا، کیوں کر رہا ہے؟ تو جو لا یعنی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کوئی مطلب یا مقصد نہیں ہوتا، تو وہ بیکار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نماز بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں رہے، سمجھ بھی نہیں رہے، یہ بھی تصور نہیں، دل آپ کا اس لیے نہیں لگ رہا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ کیا جواب دے رہے ہیں. تو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کے جو کلام کی زبان ہمیں آنی چاہیے، تاکہ ہمیں مزہ آئے جب اللہ سے بات کریں. جب آپ کسی اپنے ایسے شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے دادا ہوئے یا دادا ہوئے، دادی جان ہوئے یا نانا نانی جان ہوئے یا ماموں ہوئے یا خالہ ہوئی یا ابو امی ہوئے یا دوست ہوتا، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے نا بات کرنے میں. تو اسی طرح جب اللہ سے ہم بات کریں گے جو سب سے زیادہ ہم سے قریب ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر مزہ بھی آئے گا اللہ سے بات کرنے میں. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم سمجھ بوجھ کے اللہ سے کلام کر رہے ہوں گے تو ہمارا مائنڈ میپ صحیح ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ہم اچھے کام کریں گے اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. اور ہمیں جی بیٹی بولیے گا. لوگ آج کل نا سوئمنگ جا رہے ہیں. دوبارہ بولیے. ہم لوگ آج کل 3 دن سوئمنگ جا رہے ہیں. اچھا، سوئمنگ سیکھ رہی ہیں آپ؟
वो तो मैं भी सीख रही हूँ। अच्छा, जबरदस्त। स्विमिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। स्विमिंग जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। स्विमिंग जो है एक्सरसाइज के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी ज़बरदस्त। आप देखिए पानी में कैसे तैरते हैं, अल्लाह की शान। आप इंसान जो है अगर थोड़ी सी समझ जाए तो डूबता नहीं है, वो पानी में तैरता है ना। तो अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ और हम बनाई लोग है। पहली दफा गए थे तो उन्होंने बोला कि गॉगल्स चाहिए। हाँ, गॉगल्स, वो इसलिए कि आँख में जब गॉगल्स पानी चले जरूरी आता है ना तो होता फिर आपको है, आगे आंखों में से नज़र पानी। नहीं आता ना। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा बेटा था 4 साल का, अब्दुल्ला। तो वो उसको शिप में हम जाते थे, मैं शिप पे काम करता था तो वो भी हमारे साथ कभी कभी जाते थे, मैं फैमिली को ले आता था। तो शिप में स्विमिंग पूल्स होते थे हमारे। तो अब्दुल्ला 4 साल का था और उसको बहुत शौक था स्विमिंग का। वो स्विमिंग पूल पे उतरता था, हालांकि उनके साथ बड़े भी होते थे। एक हमारे जानने वाले साहब थे, वो उसको सिखाते थे स्विमिंग, लेकिन वो बोलता था मुझे हाथ ना लगाएं, मुझे हाथ ना लगाएं। और वो खुद ही जो है ना पानी के ऊपर तैरता रहता था। माशाल्लाह। तो वो बच्चों को जो है मेरा ख्याल बहुत मज़ा आता है स्विमिंग में। अगर उनका पानी का डर निकल जाए ना तो वो बहुत एंजॉय करते हैं स्विमिंग। सही है। तो मैं असल में मैं अब ये कर रहा हूँ इंशाल्लाह एक मेरा अगला और सेशन फातिमा हम। का भी दिल नहीं लगता जब हम लोग निकले। दोबारा बोलिए, किस में दिल नहीं लगता? मेरा मेरा और फातिमा का भी नहीं दिल नहीं, आपका और फातिमा का स्विमिंग में दिल लगता है नहीं लगता? लगता है बहुत ज्यादा। माशाल्लाह। फातिमा आप भी कर लेती हैं, आप फ्लोट कर लेती हैं पानी के ऊपर? हाँ मैं कर ली, पहले मैंने कर ली थी, पहले फातिमा भी करती हैं? फिर मैंने क्या था। हाँ मैं करती हूँ। इसमें अच्छा। बस आगे जस्ट वॉचिंग लर्निंग। हाँ, वो फ्लोट करना आ जाए तो फिर आसान हो जाती है स्विमिंग। फ्लोट करना मैं नहीं आया तो फाती फिर तो शैलो में रह रही है और मैं कभी कभार डीप में जा रही हूँ। सही। और हाथ में पहनते हैं आप लोग, फ्लोट्स पहनते हैं हाथ में? नहीं नहीं सही में अच्छा, अरे वाह, जबरदस्त। वहाँ पे है फ्रूट्स मगर मुझे नहीं चाहिए होता ये। अच्छा उन्होंने उन्होंने जब फर्स्ट डे था तो टीचर ने पूछा कि ये कितने साल की है, तो बोला, अच्छा, 4 साल माशा। की है। वो बोली सगीर मतलब ये नहीं कि छोटी है। अच्छा अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, आप लोगों के पास है वहाँ स्विमिंग पूल शंघाई में? हाँ यहाँ पे बहुत स्विमिंग पूल है। 2 स्विमिंग पूल? अच्छा, जाते हैं आप लोग स्विमिंग करते हैं? जी हमने स्विमिंग क्लास ली थी, आप लोग स्विमिंग? मुझे बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। अच्छा अच्छा, आपके पीछे जो मैप है उसमें आप ब्लू ब्लू जो है क्या चीज़ है ये? पानी। पानी है। दुनिया में 75% पानी है। ये समुंदर जो है ना 75%। अर्थ कितनी। और जमीन तो कम है और इतने सारे ओशंस हैं। अच्छा, जो समुंदर का पानी होता है वो होता है सॉल्टिश, उसमें सॉल्ट बहुत होता है तो वो थोड़ा गाढ़ा होता है। रिवर वाटर के मुकाबले में वो पानी गाढ़ा होता है। और अल्लाह की शान है, उससे फायदा क्या होता है आप लोगों को मालूम है? सॉल्ट वाटर से फायदा क्या होता है? एक फायदा तो ये होता है कि जो सॉल्ट होता है ना वो एंटीसेप्टिक होता है। तो दुनिया का जो कचरा पानी में जाता है ना वो एंटीसेप्टिक, वो जो है ना वो क्लियर हो जाता है। वो जो है बोले कि वो उससे जो है ना जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। जर्म्स जो है ना पानी के, वो पानी के नहीं, जो कचरे में जर्म्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो वो पूरी दुनिया का एंटीसेप्टिक है समुंदर। वो बहुत जरूरी है, अगर एंटीसेप्टिक नहीं होता दुनिया में बहुत बीमारियां फैल रही होती। सही है ना। जैसे एंटीसेप्टिक होता है डिटॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एंटीसेप्टिक होती हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बहुत सारी चीजें एंटीसेप्टिक, वो जर्म्स को मार देती हैं। तो जो समुंदर का पानी होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है? दूसरा ये है
کہ جو پانی سالٹ ہوتا ہے نا تو اس سے شپ آسانی سے تیر سکتے ہیں، اس لیے کہ گاڑھا ہوتا ہے نا. اگر وہ پتلا ہوتا پانی تو جہاز زیادہ پانی کے اندر جاتا، تو گاڑھا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا پانی سے تھوڑا، تو آپ زیادہ سامان لے جا سکتے ہیں جہازوں، آپ زیادہ سامان لے آ سکتے ہیں. اچھا اب آپ بتائیے کہ سمندر تو ہوتا ہے سالٹ ہوتا ہے، اب آپ اللہ نے پینے کا انتظام کیا کیا ہے آپ کا؟ آپ جو پانی پیتے ہیں آپ سالٹ واٹر تو نہیں پی سکتے، پینے کا آپ سے کیا انتظام کیا اللہ نے؟ تو صرف پینے کا پانی پی سکتے ہیں. کس کا پانی؟ وہ پینے کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ پانی تو سمندر سے ہوتا ہے. جب واٹر سائیکل میں ہم نے سوری بارش، اچھا ہوتا ہے کیا کہ سمندر سے جب گرم ہوتا ہے تو پانی اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں. اچھا جب پانی اٹھتا ہے نا تو سالٹ نیچے رہ جاتا ہے. جب ایوپریشن ہوتی ہے، جب آپ کبھی ایکسپیریمنٹ کریں کہ ایک برتن میں نمک ڈال لیں، پانی ملائیں، مکس کر دیں اور پھر اس کو بوائل کریں اور پھر اس کے اوپر چمچ رکھیں تو اس میں تھوڑا سا پانی جم جائے گا، وہ آپ ٹیسٹ کریں تو وہ بالکل سویٹ ہوگا، اس میں بالکل بھی سالٹ نہیں ہوگا. تو جب یہ سمندر سے بادل بنتے نا تو وہ اس میں سالٹ نہیں ہوتے بالکل، اور یہ بادل جاتے ہیں زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، وہاں پہ برف برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں. تو جہاں برف برساتے ہیں وہ بھی میٹھی پانی کی برف ہوتی ہے، اور جہاں پانی برساتے ہیں میٹھا پانی ہوتا ہے وہ دریاؤں میں چلتا ہے. پھر جو برف ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے تو وہ بھی دریا اس سے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ میٹھا پانی ہوتا ہے تو وہ پوری لینڈ سے ہوتے ہوئے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے. تو وہ جو پانی ہوتا ہے وہ آپ دریاؤں کا پانی وہ سویٹ واٹر، سویٹ مطلب اس میں نمک نہیں ہوتا، وہ پینے کے قابل ہوتا. اللہ کے ایسے زبردست انتظامات ہیں ماشاء اللہ، بہت زبردست. ٹھیک ہے، کوئی بتانا چاہیں گے، کوئی بات آپ لوگوں کا ہے، کوئی پروجیکٹ وغیرہ؟ جی جی، کسی نے مرغی کے انڈے بٹھائے ہوئے؟ مرغی کے میرا خیال آج کل سننے میں نہیں آ رہا کسی نے مرغی کے انڈے بٹھائے ہوں. اچھا دوسرا جو ہے وہ ٹیلیسکوپ، عبداللہ اور مصطفیٰ، ٹیلیسکوپ جو ہے نا آپ لوگ اگر سٹینڈ ہے تو سٹینڈ میں لگا کے آسمان کی طرف دیکھیں جہاں پہ زیادہ آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں نا پیچز، آپ دیکھیں کہ کتنے سٹارز اور کتنے زبردست سٹارز ہیں، سبحان اللہ. ہمارا ٹیلیسکوپ سٹینڈ پہ تو لگا ہوتا ہے، ایسے لگا ہوتا ہے. اچھا اچھا، ہاں بس پھر صحیح ہے، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو. سٹینڈ پہ پھر آیا تھا. ہاں وہ نہیں، میرے پاس ایک ٹیلیسکوپ ہے لیکن ہاتھ سے پکڑتے ہیں نا تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے تارا آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے روحی، اللہ حافظ. اللہ حافظ سر، تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر. تو وہ آپ جو ہے نا اس سے آپ ٹیلیسکوپ سے ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہے، اللہ کی شان. میں بھی سوچتی ہوں میں ایک ٹیلیسکوپ لے لوں. ہم نے ایک بک سٹور سے ٹیلیسکوپ دیکھا تھا مگر کیا ہوا کہ وہ بابا میری امی ابو بول رہے تھے کہ نا ہم لوگ نا آن لائن منگوائیں گے مگر وہ منگوائے نہیں، ورنہ پھر ہم مائکروسکوپ ہی لے لیتے. دیکھ لیجیے گا ٹیلیسکوپ کو کہ اس کی پاور دیکھ لیجیے گا، وہ زیادہ اسٹرانگ ٹیلیسکوپ ہونا چاہیے. تو جب آپ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا ٹیلیسکوپ تو پھر آپ کو زیادہ بہتر چیزیں نظر آتی ہیں. وہ بھی ہے. پھر ایک مائکروسکوپ بھی ہوتا ہے. مائکروسکوپ جو ہوتا ہے نا وہ آپ چھوٹی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے بڑی نظر آتی ہیں. وہ تو آپ لوگوں کو اندر بھی جاتے ہیں مائکروسکوپ. ہاں مائکروسکوپ اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ اب نیچے اندر ہوتا ہے، اس کے نیچے آپ پتا رکھیں گے یا کوئی کیڑا رکھیں گے یا چونٹی رکھیں گے تو وہ بڑی نظر آئے گی، وہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ. یا مکھی رکھیں گی تو وہ بڑا ہو کے نظر آتا ہے، یا آپ خون کا ڈراپ رکھیں گے یا پانی کا ڈراپ رکھیں گے
تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا پاورفل ہے مائکروسکوپ. تو اس سے جو ہے نا کبھی کبھی جمس بھی نظر آتے ہیں, اسے سیلز بھی نظر آتی ہیں. اللہ کی شان. چلے ٹھیک ہے. میرے پاس بھی مائکروسکوپ ہے مائکروسکوپ. جی, ہم نے اس اچھا کی ویڈیو بھی بنائی تھی ہم نے. اچھا بہت ہاں کچھ دیکھا تھا. صحیح ہے. تو آپ چیزیں لا کے نا اس کے نیچے رکھ کے دیکھیں گے, یا لکڑی بھی لا کے رکھیں گے, یا پتا رکھیں گے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بہت حد تک, اگر اسٹرانگ مائکروسکوپ ہے. صحیح ہے نا. بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اگر بہت اسٹرانگ جو مائکروسکوپ ہوتے ہیں, اگر پانی کا ڈراپ, آپ جو پانی پیتے ہیں نا اس کا ڈراپ رکھیں گے تو آئندہ پھر آپ بولیں گے میں پانی نہیں پیوں گا. اس میں اتنے کیڑے نظر آتے, جرمز نظر آتے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر جرم جو ہے وہ خراب ہوتا ہو, کچھ جرمز اچھے بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کا دل بڑا خراب ہوتا ہے چلتے ہوئے. میرے پاس ایک ببل گن تھا, وہ نا وہ اس میں نے پانی ڈال دیا, اس کے بعد وہ خراب ہو گیا. ببل گم, گن ببل گم کیا ببل گن ببل گن جی گن مطلب ببل جو ہوتی ہے نا, ببل گن. ہاں ببل گن, جی 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 جی. اس میں نے پانی ڈال دیا تو خراب ہو گئی, پنک کلر کی. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکھ لیں. قرآن کی عربی مشکل نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کہ 3-4 مہینے میں ہم سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے کچھ پتے بھی دیے کسی صاحب نے, کوئی عراق سے ہیں جو صاحب, جو یہی بولتے ہیں کہ پہلے ہمیں جو ہے نا بولنا آنا چاہیے, تو پھر ہم پڑھنا اور سمجھنا, قرآن کو سمجھنا آسان رہے گا. سب سے پہلے بولنا آنا چاہیے. تو میں ان سے بھی رابطہ نہیں کیا, انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا. پھر ہم دیکھیں گے ایسے قاعدے مل جائیں ہمیں کتابیں, کہ ہم سب مل کے وہ کتابیں پڑھیں, اور جلدی سے جلد کوشش کریں کہ ہماری جو ہے نا عربی اس قابل ہو جائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں انشاءاللہ تعالی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے. سر ہم لوگ کتنے دن وہ کریں گے عربک؟ عربک وہ آپ لوگوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم سیٹرڈے سنڈے بھی کر سکتے ہیں, 2 دن بھی کر سکتے ہیں, ہفتے میں 1 دن بھی کر سکتے ہیں. تو وہ آپ لوگ جیسے بولیں گے انشاءاللہ تعالی ہم وہ سیکھیں گے. لیکن اپنی طرف سے بھی آپ دیکھیں جو کتابیں وغیرہ ہیں آپ کے ملتی ہیں, یہ جو گھر میں ہیں عربی سکھانے کی کتاب, وہ شیئر کیجیے گا. تو وہ ابھی کسی کی ذمہ داری لگانی پڑے گی, آج وہ نہیں آئی ہیں. وہ آئی نہیں ہے, وہ امینہ کیا نام تھا, بیر کیف, تو وہ نادیہ. وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں سلیکٹ کر لیں گے. بوریا ہے ان سے بولوں گا, اور اسرا ان سے بولوں گا, اور وہ ہمیں شروع کرنا پڑے گا جلد سے جلد. اور ایک دفعہ ہماری کتابیں جی لغاتی والی کتابیں, لغت کی بول رہے ہیں آپ؟ یہ والی کتابیں کورس والی عربی کی ہے یہ؟ 1 منٹ. ہاں لغتی, میری لغت. اچھا یہ تو ڈکشنری ہے یہ؟ نہیں ورک بک, اور اس میں سٹوریز بھی. اچھا اسٹوریز بھی ہے. آپ پڑھ لیتی ہیں اسٹوریز؟ سمجھ میں آتا آپ کے؟ ہاں مجھے تو عربک آتی ہے, میں بات بھی کر لیتی ہوں. جن سے میں ابھی جن کے پاس میں آج جاؤں گی نا, ان سے میں بات بھی کر لیتی ہوں. اصل میں فاطمہ اسمال مطلب چھوٹی ہے, تو وہ نہیں بات کر سکتی. ماشاءاللہ. چلے پھر ہم آپ سے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. وہ کتاب آپ بھی ذرا ڈھونڈیے, آپ کی کوئی جو کتاب اچھی لگتی ہے نا, جس سے ہم بولنا سیکھ سکیں, عربی بولنا سیکھ سکیں, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ لگیں. ٹھیک ہے شیان. فاطمہ کی فیوریٹ کتاب ہے ہاں انشاءاللہ. یہ والی کتاب فاطمہ کی فیوریٹ. اچھا کورس کی کتاب ہے زبردست. یہ. اچھا تو میں اسکول جاتی تھی نا آن لائن, تو پھر میں نے لی تھی. اچھا یہ والی کتاب شاید میرے پاس پہلے سے تھی, یا میں اسکول جا کے میں نے
یہ والی جس میں ہاں تھا نا یہ والی میں بھول گئی گھر پر پھر اس کی پرنٹ آؤٹ نکالی بھی ہم نے. اچھا ٹھیک ہے شیان ہم انشاءاللہ عربک سیکھیں گے نا قرآن تاکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابیرہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں صحیح آج ہم ختم کرتے ہیں 20 منٹ اوپر ہو گئے ہیں اور آپ لوگ اپنا خیال کیجیے گا. آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ آتا ہے نا کوئی آئیڈیا آتا ہے قرآن سمجھنے کے لحاظ سے تو وہ آئیڈیا شیئر کیجیے گا تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہے شروع کریں اپنی کوشش کہ ہمیں قرآن کی عربی آ جائے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے چلے اللہ حافظ بیٹے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم جاوید بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. بس یہ میں ڈاکٹر صاحب کہنا چاہوں گا کہ بچوں کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے اور سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. ان کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اور جو ایکسپیریمنٹیشن کر کے اپنے یہ شیئر کرتے ہیں ایکسپیرینسز اس سے ہماری بھی لرننگ ہو رہی ہے. اور میں تو آگے دیکھ رہا ہوں کہ عربی ان لوگوں کے ساتھ سیکھنے کا جلدی سے سلسلہ شروع ہو تاکہ میں ان میں سب سے بڑا بچہ رہوں گا جو ہے. نہیں بالکل بالکل وہ تو ہمیں سکھائیں گے اس لیے میں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. اس لیے میں نے ان کو سمجھایا کہ عربی کیوں ضروری ہے نا بھائی. جی جی عربی سیکھیں گے بولو آپ لوگ تو بڑی جلدی سیکھ لیں گے پھر میں اور جاوید بھائی جو ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ سیکھیں گے عربی صحیح کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. چلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہے وہ قبول کرے ہماری محنتوں کو. آمین آمین انشاءاللہ. السلام چلے علیکم. اللہ آپ لوگ سب کو اللہ حافظ. اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب. حافظ. اور اپنا خیال کیجیے گا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں. ذرا آپ تھوڑا سا ریسرچ کیجیے گا کتابوں کے لحاظ سے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے ان میں سے 2-3 لوگ ہیں نا وہ لیڈر بن جائیں گے تو وہ پھر ہمیں لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس محنت میں عربی سیکھنے کی. چلیں اوکے اللہ حافظ اور فی امان اللہ. اللہ حافظ بیٹی. اللہ حافظ. آپ لوگ اپنا خیال کیجیے گا. ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ فی امان.